عثمان موجود نہیں سی، لہذا عثمان تے رب راضی کوئی نہیں۔ اے معلومات سے تم دی خوشخبری حضرت عثمان لئی کوئی نہیں۔ اور چلو جو اتھے نہیں جے مان دے، حالانکہ اتھے بھی میرے نبی نے حضرت عثمان بدر دے شریکاں وچ گنیا، بدر دا حصہ بھی دیتا، پر چلو اتھے جے تہاڈے اینک لگی ہے کالی، ایتھے لا اینک، ایتھے میرے نبی فرماندے نے ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اوے لوگو گل سن لو، اج تو بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے، رب نے دے جنت نو واجب کر چھڑیا ہے۔ اور رتبہ خدا ودایا عثمان باحیادا، نہ وہ ڈرنے والے تھے نہ وہ بکنے والے تھے، وہ میرے نبی کے یار تھے، وہ اللہ کے فضل سے موڑ کے نہیں، وہ جنت تک کے توڑ کے یار تھے۔ نہ دتیاں نے جانا 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 جانا، نہ دتیاں نے جانا نال مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ ماہ ذو الحجہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ مہینہ جتھے بڑا عظیم المرتبت ہے، اور اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے ساری بڑی بڑی عبادات نو کٹھیاں کر دیتا ہے۔ حج بھی اس مہینے اندر، قربانی بھی اس مہینے اندر، ذکر و اذکار تکبیر تلبیہ بھی اس مہینے اندر، یوم عرفہ دا روزہ بھی اس مہینے اندر، اور نال نال اس مہینے دے نال ساڈیاں کچھ اسلامی یاداں بھی وابستہ ہیں، اور انہاں وچوں ایک یاد یہ ہے کہ 18 ذوالحج داماد پیغمبر سخیاں دے پیشوا ہم زلف فاتح خیبر خلیفہ سوم مظلوم مدینہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا واقعہ بھی پیش آیا۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا نام عثمان ہے۔ عثمان کا معنی دھواں یا غبار ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے والد دا نام عفان ہے. آپ دی والدہ دا نام اردہ بنت قریظ ہے. آپ دی ولادت دے متعلق مورخین اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، مگر ایک قول ہے کہ آپ واقعہ فیل تو 7 سال بعد پیدا ہوئے. اسی طرح آپ دے زمانہ اسلام اندر بھی اختلاف ہے کہ کیڑی تاریخ نو آپ مسلمان ہوئے. زیادہ راجح قول ہے کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت آپ مدینے تو مکے تو باہر ایک تجارتی قافلے دے نال گئے ہوئے سن. اسے سفر دے اندر ہی آپ نو خبر ملی کہ محمد بن عبداللہ نے رسول ہون دا دعویٰ کیتا ہے. جدوں آپ واپس مکہ مکرمہ آئے، آپ دی ملاقات سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہوئی، اور نبی کریم علیہ السلام دے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی او گفتگو حضرت عثمان واسطے تسلی بخش ثابت ہوئی، اور دونوں شیخین نبی کریم دی خدمت اندر گئے، اور حضرت عثمان نے نبی کریم دے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ دے کے کلمہ بھی پڑھیا تے نبی پاک دے مرید بھی بن گئے. سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مروی روایات دی تعداد 146 ہے، جنہ وچوں 8 حدیثاں بخاری شریف اندر، 5 حدیثاں مسلم شریف اندر، اور باقی احادیث دیاں مختلف کتاباں دے اندر موجود ہیں. سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت اندر جو احادیث نبی پاک علیہ السلام دی زبان چو نکلیاں وہ تقریباً 20 تو 25 دے قریب، اور قرآن پاک اندر 20 آیات بلکہ بے شمار آیات نے کہ جنہ دے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی دے یاراں دا تذکرہ فرمایا. میں ان آیات وچوں تہاڈے سامنے 3 تو 4 آیات تلاوت کراں گا. وہ آیات نے کہ جنہ دے اندر ڈائریکٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شان و عظمت بیان ہوئی. پوری توجہ نال اور پورے ذوق نال ان باتاں تے غور کرنا ہے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نادر ہون والا
اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے سورہ الفتح دے اندر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینة علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا۔ فرمایا اللہ پاک راضی ہو گیا ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنہ دن اللہ پاک راضی ہو گئے کدوں؟ اِذْ يُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے میرے محبوب پیغمبر جدوں درخت دے نیچے بیٹھ کے تواڈے نال بیعت کر دے پے سن، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو نہ دے دلاں دے وچ سی او ساریاں گلاں اللہ جاندا ہے۔ کوئی بندہ اے نہ کہے انہاں اتو بیعت کیتی دلوں نہیں کیتی، کیونکہ دلاں دے حال بندہ نہیں جاندا، دلاں دے حال کون جاندا ہے؟ اللہ جاندا ہے، تے جڑا دلاں دے حال جاندا ہے انہیں آکھیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں جاننا وا انہاں دے دلاں دے حالانوں، اور انہاں دے دلاں دے حال ویکھ کے میں اعلان کر دیتا ہے میں انہاں تے راضی ہو گیا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیہم، میں نادل آسمان تو سکون نادل کر دیتا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیہم وَأَصَابَهُمْ فَتَحًا قَرِیبًا۔ اور فرمایا میں ان قریب انہوں فتح عطا کرانگا۔ حضرات محترم ایت دا شان نزول ذرا سن لو۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے خواب اندر دکھایا۔ میرے پیغمبر خواب اندر ویکھ دے نے کہ میں تے میرے یار خانہ کعبہ بیت اللہ دی جناب طواف پہ کرنے آؤں، صفا مروہ دی سعی پہ کرنے آؤں۔ نبی پاک اپنے یارانو لے کے خلا پاک دے پاک گھر دی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی پاک کو خبر ملی مکے دے کافر اے جناب سانو روکن گے، مکے دے کافراں پابندی لگا دیتی گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور او دے یار مکہ دے اندر نہیں آ سکدے، مکے دے اندر نہیں آ سکدے۔ میرے پیغمبر صلح حدیبیہ دے مقام تے رک گئے۔ اللہ دے پیغمبر نے صحابہ کرام جمع فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا مکے والیاں جا کے دسے اسی لڑن نہیں آئے، اسی لڑائی دی نیت نال نہیں آئے، اسی تے اللہ دے گھر دا طواف کرنا آئے ہاں، اسی تے عمرے دی غرض نال آئے ہاں۔ حضرت صدیق اکبر چلے جان یا فاروق اعظم چلے جان، رائے پاس ہوئی سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کلانا چاہیے۔ کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے امیر ترین آدمی اور بڑے بڑے تاجر آدمی، بڑے کامیاب تاجر آدمی، تجارت دا سلسلہ مکے جندر انہاں دا چلدا رہندا ہے۔ اس واسطے انہاں نو بھیجنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے مکے دے لوگ
انہاں دی گل نو زیادہ ایکسپٹ کرن تے زیادہ سنن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت عثمان نو روانہ کر دیتا۔ جناب عثمان پہنچے مکہ مکرمہ دے اندر، آپ نے جا کے ساری گل بات کی تھی۔ مکے دے کافر آکھیا عثمان تیرے لئی بیت اللہ دے دروازے کھلے نے، تیرے لئی صفا مروہ دی صحیح کرن لئی دروازے کھلے نے، تیرے لئی زمزم دے کنویں دے دروازے کھلے نے، طواف بھی کر سکنا ہے، عمرہ بھی کر سکنا ہے، پانی زمزم دا بھی پی سکنا ہے، صفا مروہ دی صحیح بھی کر سکنا ہے۔ لیکن جے تو آنکھیں تیرا نبی آوے اے نہیں ہو سکدا، تیرا پیغمبر آوے طواف کرن اے نہیں ہو سکدا، تیرا نبی آئے صفا مروہ دی صحیح کرن اے نہیں ہو سکدا۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماندے نے لوگوں سن لو، تسی قسم دی ہے اللہ دے نبی دی محبت تے میری محبت مذاق ہے، اللہ دے پیغمبر دا پیار تے میرا پیار مذاق ہے، نا 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 قیامت دیاں کندھاں تک رکیا رواں گا جدوں تک میرا نبی طواف نہیں کرے گا، ادوں تک عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ اینو کہندے نے وفادار عثمان۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار غور کر دے جانا۔ ادھر خبر پھیل گئی کہ مکے دے لوگاں حضرت عثمان کو شہید کر دیتا ہے۔ خبر نبی پاک علیہ السلام تک پہنچی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو جمع فرمایا۔ صلح حدیبیہ دے مقام تے ایک درخت دے نیچے، درخت موجود کوئی نہیں، بہت دیر تو ختم کر دیتا گیا، لیکن جگہ آج بھی موجود ہے۔ جدے تو مکے دے درمیان اندر شمیسی نامی جگہ ہے، جڑی صلح حدیبیہ والی جگہ، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو جمع فرمایا اور جمع فرما کے میرے آقا فرما دینے ہے میرے یارو، میں نو خبر ملی گے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیتا گیا ہے، آؤ نا رل کے بیعت کریے، آؤ نا میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھو، آؤ تسی میرے نال وعدہ کرو، میں تواڈے نال وعدہ کرنا وا، اسی سارے اللہ پاک نال وعدہ کرنے ہاں۔ 1400 میرے پیغمبر دے صحابہ اس مقام تے موجود نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، جامع ترمذی دے اندر باقاعدہ راوی نے اللہ دے نبی دی بیعت دا امداد بیان فرمایا۔ بیان کرن والا کردہ ہے ہنج اللہ دے پیغمبر نے تھلے اپنا ہاتھ رکھیا، اتے میرے پیغمبر دے صحابہ نے ہاتھ رکھیا، اور سب تو اتے میرے نبی نے اپنا ہاتھ بلند کیتا۔ فرمایا ہو سکتا ہے میرا عثمان موجود ہوئے، اور اگر میرا عثمان اس جگہ تے موجود ہوندا تے بیعت تو کدی پیچھا نہ ہٹدا۔ اس واسطے جڑا تھلے ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے، اے جڑا تواڈا ہاتھاں دے اوتے میرا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ میرے عثمان دا ہاتھ ہے۔ اینج میرے پیغمبر نے ہاتھ رکھیا، آہا یہ منظر اللہ پاک میں ایڈا چنگا لگا، یہ منظر رب کائنات نے اتنا پسند آیا۔ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا، فرمایا ان الذین یبایعونک، اے میرے محبوب پیغمبر جڑے تیری یار تیری بیعت پہ کر دینے، انما یبایعون اللہ ورسولہ، یہ تیری بیعت نہیں کر دے، حقیقت اندر اللہ تی اللہ دے رسول دی بیعت کر دینے۔ اور فرمایا ید اللہ کی فوق ایدیہم،
وسلم اے میرے محبوب سونیا تھلے تیرا خط ہے اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے اتے عثمان دا ہاتھ ہے عثمان دے ہاتھ دے اتے میں رب دا ہاتھ ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں خون عثمان کڈا قیمتی ہے عثمان دی ذات کڈی قیمتی ہے واہ عثمان تیری قدر کتنی زیادہ ہے میرے پیغمبر نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے 1400 صحابہ دے کولوں مر مٹن دی بیعت لے لئی بدلہ لین دی بیعت لے لئی اور یہ بیعت رب نے اتنی پسند آئی اللہ پاک نے پہلی خوشخبری اتاری ید اللہ فوق ایدیہم انہا ہتھاں تے اللہ دا ہاتھ ہے میرے عثمان دی وجہ تو جڑی بیعت میرے پیغمبر نے لئیے اس بیعت نو اللہ نے ڈا پسند کیتا ہے اللہ نے دوسری بشارت اتاری لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ نے تیسری جناب بشارت اتاری انزل السکینۃ علیہم اللہ پاک نے چوتھی جناب بشارت اتاری فتحن قریبا فرمایا اس بیعت دی وجہ تو میں فتح عطا کرانگا او کائنات دے لوگوں پتہ لگا جناب عثمان دا دفاع کرنا اے رب دی سنت ہے میرے عثمان دا دفاع کرنا کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دی سنت ہے جناب عثمان دا دفاع کرنا اے صدیق دی سنت ہے جناب عثمان دا دفاع کرنا اے فاروق اعظم دی سنت ہے جناب عثمان دا دفاع کرنا اے علی المرتضیٰ دی سنت ہے جناب عثمان دا دفاع کرنا 1400 صحابہ دی سنت ہے جناب عثمان دا دفاع کرنا کملی والے دی سنت ہے اور انشاءاللہ وہ جیدہ دفاع رب کرے گا انشاءاللہ قیامت تک کو دا دفاع سارا جگ بھی کرتا رہے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں رتبہ خدا ودایا عثمان باحیادا رتبہ خدا ودایا عثمان باحیادا رتبہ خدا ودایا عثمان باحیادا عرش بری تے چرچا چرچا عرش بری تے چرچا سخیاں دے پیشوا دا رتبہ خدا ودایا عثمان باحیادا سرکار جینا خوسن حضرت عثمان دیا گلاں حضرت عثمان دی وفاداری میرے عثمان دی وفاداری اللہ اللہ جینا سرکار خوسن میں نہ طواف کرزا جینا نبی خوسن میں نہ طواف کرزا ناکا دنال جیسا آقا دنال مرسا اللہ 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 واہ عثمان میں تیری وفات تو صدقے جاواں اللہ اللہ سرکار جینا خوسن میں نہ طواف کرسا سرکار نال جیسا سرکار نال مرسا دیکھو پیارے دے دل دی اندر اندر دیکھو پیارے دے دل دی اندر کتنا قدر ہے مصطفیٰ دا رتبہ خدا ودایا عثمان باحیادا رتبہ خدا ودایا عثمان باحیادا اللہ اللہ نے قربان جاواں میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازلون والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون
تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ ایک اور آیت سننا، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے اندر سورۃ البقرہ اندر فرمایا، اللہ فرماتے نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ اللہ الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کر دینے اموالہم اپنے مالانو باللیلی رات دے وقت والنہاری دن دے وقت سرن وعلانیہ چھپ چھپ کے بھی تے پشیدہ پشیدہ بھی تے لانیہ بھی لوگ کے کر دینے ریاکاری تو بچن لئی تے سامنے بخا کے کر دینے تاکہ دوسرے بھی ترغیب مل جائے، دوسرے بھی اللہ دے راستے خرچ کرنے والے بن جان۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ پاک کو نواب تے بڑا بڑا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، انہاں نو خوف کوئی نہیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، غم دا تے بالکل تصور ہی کوئی نہیں۔ اے عید سیدھی فٹ ہوندی ہے۔ میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سخاوت ہے، کڈا بڑا سخی عثمان ہے، کڈا بڑا اللہ دے راستے اندر مال خرچ کرن والا عثمان ہے۔ میرے پیغمبر دے یار تنگی دا دور ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ تنگیاں دا دور ہے نا، ایڈیاں تنگیاں دا دور گزرے آئے نا کہ صحابہ دے پیرا جپانو جتیاں بھی کوئی نہیں، ایڈا تنگیاں دا دور گزرے آئے۔ میرے نبی دے یاراں تے دنیا تو ٹر جاندے نے تے کفن دا کپڑا بھی پورا موجود کوئی نہیں، ایڈا غربت دا دور گزرے ہے میرے نبی دے یاراں تے۔ خود میرے نبی دے گھر پاک اندر دو دو مہینے چلے چگ نہیں بڑھ دی۔ اے عید تو پہلا کئیاں بندیاں بڑے بھاشن چارے نے، کئی لبرلزم جناب گلاں کر دے، لو جی غربت کا دور ہے، لوگ غربت میں مر رہے ہیں، 1.5 لاکھ کی قربانی کرنے سے بہتر ہے آپ وہ 1.5 لاکھ کسی غریب کو دے دیں۔ جا بڑیا سکالرا انج دے سکالر نو کالر تو پھڑ کے 2 کان تے سٹیاں ہویاں ہون۔ میرے پیغمبر کا دور غربت کا دور تھا، پاؤں میں پہنوں کے لیے جوتے نہیں تھے، کفن کے پورے کپڑے موجود نہیں تھے، 2 ماہ تک آپ کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے پیغمبر نے کسی ایک قربانی پر نہیں کہا آج قربانی رہنے دو، آج غریبوں میں تقسیم کر دو پیسہ، نہیں، قربانی ضروری ہے، قربانی میرے نبی کی سنت ہے، قربانی سنت ابراہیم ہے، قربانی ایمان کی پہچان ہے، قربانی ہمارا شیوا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم کسی لبرل کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم کسی ایسے سکالر اور کالر کے پیچھے نہیں چلیں گے، جب تک زندہ رہیں گے سنت محمدی اور سنت ابراہیم کو زندہ کرتے رہیں گے۔ اے انج دے جڑے ویلے سکالر نے نا، انہاں دے مگر نہیں لگنا۔ اللہ اللہ میں غربت بڑی صحابہ اٹھے، اینی غربت آئی کہ پیراں چ پان نو جتیاں کوئی نہیں تے ادھروں جنگ دا اعلان ہو گیا۔ فرمایا میرے یارو نکلو، تبوک دی جنگ واسطے نکلو۔ صحابہ نے اس جنگ دا نام رکھیا جیش العسرہ، جیش العسرہ یعنی تنگی کی جنگ۔ ان دنوں میں یہ غزوہ ہوا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اتنے تنگ پھنگ تھے کہ پیراں چ پان نو جتیاں کوئی نہیں، پیراں تے ٹاکیاں بڑیاں۔ غزوہ ذات الرکاب اس کا نام ہے، ٹاکیوں والی جنگ، لیروں والی جنگ۔ جب پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں،
پیراں تے ٹاکیاں وال کے محمد دے یار کھڑے نے سونیا دس لڑنا کتے تے مرنا کتے ہائے ہائے آج کئی جاہل کہندے نے وہ بھاگتے تھے اور ڈرتے تھے نہ وہ ڈرنے والے تھے نہ وہ بکنے والے تھے وہ میرے نبی کے یار تھے وہ اللہ کے فضل سے موڑ کے نہیں وہ جنت تک کے توڑ کے یار تھے اللہ اللہ ہنہ دتیاں نے جانا نال مال دتنے ہنہ دتیاں نے جانا 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 ہنہ دتیاں نے جانا نال مال دتنے تھائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتنے حدشی نو ویکھ لو حدشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حدشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے خوڑی بولیا کہ میں سانو حوصلے بلال دیتے نے بھائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اللہ پیراں تے ٹاکیاں بڑیاں میرے نبی دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے سن فیصلہ باب دے آپ تاجرہ اور سن جناب اپنے بینک اکاؤنٹ وچ کروڑ کروڑ روپیہ رکھوان والے آ اور سن 4 کروڑ دیاں فیکٹریاں لان والے آ ادھر ویکھ مال دنیا تے رہ جانا ہے مال او چنگا جڑا رب تے رب دے رسول دے نام تو لگ جاوے میرے نبی دے یار پیراں تے ٹاکیاں بن کے بیٹھے نے تے میرے آقا فرماندے نے یارو چندے دی لوڑے چندے دی لوڑے چندے دی لوڑے ایتے تسی تواڈے کولوں 15 دناں بعد روپیہ 500 منگ بینے آ 1000 منگ بینے آ اللہ دی قسمیں تواڈے نال نظراں نہیں ملائیاں جاندیاں مجبور ہو کے نظراں تھلے کر لینے آ مجبور ہو کے نظراں نیویاں کر کے ممبر تو لتھ جانے آ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے چندہ چاہیے تے میرے عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے محبوبہ 100 اونٹ ساز و سامان سمیت میرے ذمہ آ گیا اللہ 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 میرے آقا فرماتے ہیں ٹھیک عثمان بیٹھ جاؤ جناب عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے پھر نبی پاک نے فرمایا انہاں نال گزارا نہیں ہون لگا اور ساز و سامان چاہیے جناب عثمان پھر کھڑے ہو گئے محبوبہ 200 اونٹ میرے والوں ساز و سامان سمیت لکھ لانا فرما عثمان ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ نا حضرت عثمان بیٹھ گئے میرے پیغمبر پھر ترغیب دلان لگ پے یارو ہجے بھی چندہ تھوڑا چندہ اور چاہیے جنگ بڑی بڑی ہے مارکا بڑا بڑا ہے لوڑے پیسیاں دی لوڑے ضرورت سواریاں دی اور دیونا میرے عثمان پھر کھڑے ہو گئے واہ عثمان میں تیری سخاوت تو صدقے جاواں واہ عثمان رب نے تینوں مال بھی دتا ہے تے مال کملی والے دے اشارے تو خرچ کرم دا جذبہ بھی دتا ہے ایتھے مال والے بڑے نے پر خرچ کرم دا جذبہ کوئی نہیں میرے عثمان بیٹھ گئے پھر نبی پاک نے فرمایا حضرت عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے محبوبہ 300 اونٹ میرے والوں عثمان سمیت لکھ لانا آقا فرماتے ہیں ٹھیک عثمان اللہ اللہ میں قربان جاواں سوڑیاں چندہ نبی پاک فرماتے ہیں اور چاہیے میرے عثمان اٹھے تے گھر چلے گئے گھر وچ 1000 دینار اپنی جھولی وچ پا کے لے کے آئے انج کر کے جھولی وچ پائے نے تے میرے نبی دی جھولی وچ لیا کے ٹھیر کر دیتے نے راوی بیان کردا ہے عبد الرحمن بن سامرہ بیان کردے نے انج اللہ دے نبی دے دامن دے اندر لے آ کے رکھ دیتے تے میرے نبی خوشی نہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے نالے میرے پیغمبر نے کر کے جھولی نو ہلا رہے نے تے نالے زبان جو فرما دے نے ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذرہ عثمان اوے کہن والیو بدر وچ عثمان موجود نہیں سی لہذا عثمان تے رب راضی کوئی نہیں اے معلومات شیطان دی خوشخبری حضرت عثمان نہیں کوئی نہیں اور چلو جو تھے نہیں جمان دے حالانکہ اوتھے بھی میرے نبی نے حضرت عثمان بدر دے شریکاں وچ گنیا بدر دا حصہ بھی دیتا پر چلو اوتھے جے تواڈے اینک لگی ہے کالی ایتھے لا اینک ایتھے میرے نبی فرماندے نے ما ذرہ
عثمان ما عمل بعد اليوم اوے لوگوں گل سن لو اج تو بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے رب نے دے جنت نو واجب کر چھڑیا ہے ہائے 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 اللہ او صحابی لاؤ حضرات مہنگائی دا دور ہے چلو یار تسی سستا رکھ کے ایک اونٹ 1 لاکھ دا ہی لا رہے 3 لاکھ دا 3 لاکھ دا اونٹ لا کے ذرا حساب کرو 100 اونٹ ایک واری 200 ایک واری 300 ایک واری 3 تے 2 5 تے 600 اونٹ دے پیسے بنا لو ایک اونٹ دا اگر 1 لاکھ بھی لاؤ نا تے 6 کروڑ روپیہ بندا ہے تے جے ایک اونٹ دا 2 لاکھ لاؤ تے پھر کنا بنیا 12 کروڑ روپیہ بندا ہے اُتے ٹردے جاؤ او بڑے بزنس مینوں اے بڑے امیروں آ کتھے لے کے جانی ہے دولت میں قربان جاواں عثمان دی دولت تو جن نے ساری دولت میرے محمد دے قدمہ چ ڈھیر کر چھڑی اور دولت مند تے میرے کول بڑے نے پر میں جذبہ کتھوں لیا جڑا جذبہ رب نے عثمان اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اللہ اللہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ سخاوت دا بادشاہ میرا عثمان سخیاں دا پیشوا میرا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہو اللہ اللہ ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ایک شرم و حیا والا نسب العین ایک شرم و حیا والا نسب العین عثمان پیارا ذوالنورین عثمان پیارا ذوالنورین بیعت کیتی جس دی حضرت علی صدیق عمر عثمان علی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حیا بھی میرے عثمان دا وتیرا حیا بھی میرے عثمان دی سنت حیا بھی میرے عثمان دی مین نشانیاں وچوں نشانی حیا بھی میرے عثمان دا امتیازی وصف ہے حدیث پاک اندر آندا ہے صحیح مسلم دی روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر وچ نبی پاک بیٹھے تے بے تکلف ہو کے نبی پاک بیٹھے آپ دی لتاں مبارک جڑیاں نے انہاں تو کپڑا ہٹیا ہویا سے تے اللہ دے پیغمبر بے تکلف انداز اندر بیٹھے ہوئے نے تے حضرت ابو بکر صدیق آئے تے محبوب میرے باپ آئے فرمایا آن دو تھوڑی دیر بعد حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ فرمایا آن دو تھوڑی دیر تو بعد حضرت عثمان آئے تے نبی پاک نے نا اپنی چادر نو درست کر لیا نبی پاک بالکل صحیح ہو کے بیٹھ گئے گلاں باتاں ہوندیاں نہیں تے گلاں باتاں تو بعد چلے گئے تینوں یار چلے گئے تے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ کر لیا واہ ماں عائشہ میں تہاڈی فراست تو صدقے جاواں واہ ماں عائشہ میں تہاڈی فقاہت تو صدقے جاواں تسی امت نو کڈے کڈے مسئلے سمجھائے تسی امت نو کڈیاں کڈیاں گلاں سمجھائیاں تسی امت نو کڈے کڈے بریک مسئلے دسے اللہ کی قسم یہ امت قیامت کی دیواروں تک ماں عائشہ کی شان مند رہے گی ماں عائشہ نے بتلائے وہ طریقے جو کوئی کائنات میں نہیں بتلا سکتا تھا اللہ اللہ میں قربان جاواں
نبی پاک دے کوڑ آ کے بیٹھ گئیاں محبوب مینوں ایک گل تے دسو نا فرمایا پوچھو عیش کی گل ہے میرے بابا آئے نے تسی ہنجی بیٹھے رہے ہو حضرت عمر آئے نے تسی ہنجی بیٹھے رہے ہو لیکن جدو عثمان آئے نے نا تسی اپنا کپڑا درست کر لیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اپنے گھٹنیاں تے بھی کپڑا ڈال کے بیٹھ گئے ہو ایدی وجہ کی ہے تے میرے پیغمبر مسکرا کے فرمایا میرے نبی نے مسکرا کے زبان کھولیا میرے نبی نے زبان کھولی تے میرے آقا فرماتے نے عائشہ عثمان تو میں کیوں نہ حیا کراں عثمان تو تی اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے نے یو با حیا انسان ہے یو با حیا انسان ہے یو نفیس انسان ہے یو نفیس انسان ہے جے تو آسماناں دے فرشتے بھی حیا کر دے اللہ اللہ میں قربان جاواں اے جے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا میرے میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ایک ہو رہا تو سنو جناب عثمان دی عظمت دے اندر اللہ فرماتے نے ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون اللہ اللہ فرمایا انہوں جناب مردہ نہ کہو ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات انہوں مردہ نہ کہو جڑے میرے رستے کے اندر شہید ہو گئے جڑے میرے رستے کے اندر قربان ہو گئے اور یہاں یہ بات نہیں میں کرتا چلوں عید کے دن کے جو دن خوشیاں بانٹنے کا دن تھا اس دن ہمارے جڑاں والا کے دو بھائیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہم سراپا احتجاج ہیں اور اللہ کے فضل سے اس وقت تک سراپا احتجاج رہیں گے جب تک ان کو تختہ دار پہ ان کے قاتلوں کو نہیں لٹکایا جاتا کوئی یہ نہ سمجھے اہل حدیث لا وارث ہیں کوئی یہ نہ سمجھے اہل حدیثوں کا کوئی وارث نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے اہل حدیث بھیڑ بکریاں ہیں جس کا دل چاہے کاٹ کے پھینک دے نہیں ہم زندہ و جاوید قوم ہیں ہم بدلہ لینا جانتے ہیں قانون بولے تو اچھی بات ہے نہیں تو خون بولے گا اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک قاتلوں کو تختہ دار پہ لٹکایا نہیں جائے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا نہ مردہ نہ کہو بل احیاء زندہ نے اللہ اللہ میں قربان جاواں یہ جب در شہیداں دی عظمت بیان کیتی گئی ہے تے میرا عثمان بھی شہید ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں دراصل حضرت عثمان دی شہادت میرے نبی دی اس پشین گوئی دا مصداق ہے جو اللہ دے پیغمبر نے فرمائی صحیح مسلم بخاری دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام ول پارتے گئے میرے نبی دے نال صدیق بھی ہے میرے نبی دے نال فاروق بھی ہے میرے نبی دے نال عثمان بھی گئے فراجا فاحد اس نے ہلنا شروع کر دیتا میرے پیغمبر نے جب پیر مارے اور پہاڑ اٹھے آقا فرماتے نے اس کو رک 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 یا احد انج نہ جناب انج حرکت نہ کر علیک نبی و صدیق و شہیدان اس وقت تیرے اتے ایک نبی کھڑائے اس وقت تیرے اتے ایک صدیق کھڑائے اس وقت تیرے اتے دو شہید کھڑے نے کو میرے پیغمبر نے خود جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہیدہ کیا آئیے ایک قدم پوری ہوئی بشارت ہے اللہ 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 24 ہجری دے اندر سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے خلیفہ سوم دی حیثیت نال جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت دی آگئے حضرات دی وقار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دا دور چلدا رہا اس دور اندر کئی فتنے اٹھے لیکن سب تو بڑا فتنہ سبائیت اٹھیا عبداللہ بن سبا دا فتنہ عبداللہ بن سبا ایک یہودی آدمی
نہیں ہے انہیں مختلف علاقیاں دے اندر حضرت عثمان دے بارے پروپگنڈا شروع کر دیتا یہ کئی بندیاں دی عادت ہوندی کتے نہ کتے بہ کے کانا پھوسی کرتے رہنا او جی انج ہوندا پیا اوتھے انج ہوندا پیا اوتھے انج ہوندا پیا یہ بندے بزدل ہوندے نے بزدلاں دا کام ہے اگے کان پیچھے جناب کان پیچھے رولا پاندے رہنا جڑا بندہ غیرت مند ہوندا ہے دلیر ہوندا ہے عقل مند ہوندا ہے دانا ہوندا ہے وہ کانڈ پیچھے گل نہیں کردا بلکہ سامنے بہ کے گل کردا ہے بھائی جان مینوں تواڈے اندر ایک کمی نظر آئی ہے اس کمی نو دور کرو اے مخلص بندہ ہے جڑا تواڈے سامنے گل کرے سمجھ لو مخلص ہے تے جڑا تواڈی کانڈ پیچھے گل کرے سمجھ لو منافق ہے اللہ منافقاں تو بچائے اللہ اللہ میں قربان ایتھے بہ کے اوتھے بہ مصر جانا اوتھے گل کرنی شام جانا اوتھے گل کرنی کوفے جانا جتھے جانا یمن جانا لو جی حضرت عثمان کی کردے پے نے یہ کچھ نہیں ہوندا پیا یہ کوئی کام نہیں ہوندا پیا یہ کوئی رولا نہیں چلدا پیا یہ ساری جناب جتھے جاوے اوتھے کھپ اللہ اللہ میں قربان جاواں آخر جناب گلاں کردا رہیا ایدیاں نکیاں نکیاں گلاں ایدیاں نکیاں نکیاں گلاں ایدا پروپگنڈا انج سمجھ لو اے پروپگنڈا سیکٹری بن گیا پروپگنڈا سیکٹری ایدا پروپگنڈا فتنے وچ بدل گیا اور فتنہ مدینے داخل ہو گیا یہ فتنے دے شکار لوگ باغی کہلائے باغی مدینے دے اندر آ گئے معاملے دے اندر کشیدگی ادوں آئی ہے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے ممبر اتے تشریف فرما آپ دے ہاتھ میں جو آسا مبارک پکڑے ہے جو آسا پکڑ کے میرے نبی خطبہ دین دے رہے حضرت صدیق کو فاروق دین دے رہے میرے عثمان وعد و نصیحت فرما دے پہنے نا جان دے جناب باغی اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہاں حضرت عثمان دے سامنے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں گلاں جناب آوازاں اندر بدل گئیاں آوازاں انہاں دیاں جناب بدتمیزی اندر بدل گئیاں حتیٰ کہ ایک باغی کے بدی آئے انہیں میرے عثمان دیات وچوں کھول کھیج لیا آسا اور توڑ دیتا ہوا آسا بس آسا ٹوٹن دی دے مسجد نبی اندر کہرام مچ گیا ہے اللہ 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 آپس اندر ایک جنگ دا سما بن گیا ہے باغیاں نے پتھراؤ شروع کر دیتا ہے نا ایک پتھر میرے عثمان دے سر اندر آ کے لگیا ہے جناب عثمان ممبر تو تھلے جا گئے نا آپ کو اٹھا کے زخمی حالت دے اندر گھر پہنچایا گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ گھر اندر معذور کر دیتے گئے باغیاں آپ دے پورے گھر دا معاصرہ کر لیا ہے مسجد نبی وچ نماز پڑھان تے بھی پابندی جمعہ پڑھان تے بھی پابندی گھروں نکلن تے بھی پابندی کسی دے گھر جان تے بھی پابندی حتیٰ کہ گھر اندر ایک پانی دی بوند تک بھی نہیں جان دیتی جا رہی اللہ اللہ میں قربان جاواں متعدد بار میرے پیغمبر دے یاراں کوششاں کیتیاں لیکن پانی اندر نہ پہنچا سکے باغی اس حد تک بے حیائی جو ترائے ایک دن جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پانی دی مشک لے کر کے نکلے اور باغیاں نو کہنے لگے ظالموں کچھ حیا کرو نا اے بطیرہ تے کافراں دا بھی نہیں اے بطیرہ تے یہودیاں تے عیسائیاں دا بھی نہیں اے بطیرہ تے رام دا بھی نہیں او بھی لوگ اپنے قیدیاں نو کھلان دے بھی نے تے پلان دے بھی نے انج تے کوئی کسے نو قید نہیں کردا جویں تسی نبی پاک دے داماد نو قید کیتا ہے جویں دورے داماد نو وہ فیصلہ بادیہ اعداد اللہ نے جناب عثمان نو دیتا ہے حضرت عثمان تو علاوہ اعداد کسی کل کوئی نہیں کہ ایک نبی دیاں دو بیٹیاں ایک کو جناب شخصیت دے کارمدر خومن اعداد حاصل ہے تے میرے عثمان نو حاصل ہے یکی بار دیگرے دو نبی پاک دیاں بیٹیاں جناب عثمان دے جناب کارمدر آئیاں ایدہ ظلم تے نہ کرو نا پانی کے اندر جان دیو نا لیکن نہ مار کے تلوار پانی دی مشک پھاڑ دیتی میرے علی المرتضیٰ نے وہ پھٹی ہوئی مشکت نو دیوار تو اندر پھینکیا تو کچھ پانی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں معاملہ بڑھتا چلا گیا معاملے اندر کشیدگی بدلی چلی گئی اللہ 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 ایک دن جناب علی المرتضیٰ رات دی طریقی کے اندر چھپا کے میرے عثمان دے گھر تک پہنچن اندر کامیاب ہوئے
کچھ پانی لے گئے کچھ راشن لے گئے اور نال جناب عثمان نال گلاں کیتیاں عثمان جی اس وقت میرے سامنے 3 رستے نظر آندے پے نے تسی تیناں چوں کوئی رستہ اختیار کر لو جی دسو کیڑا رستہ فرمایا پہلا رستہ ہے وے تسی مسند خلافت تو دستبردار ہو جاؤ آپ نے فرمایا علی جی روڑا کوئی نہیں لیکن مینوں اللہ دے نبی نے فرمایا سی عثمان اللہ پاک ایک قمیض تینوں بنائے گا لوگ اتروان دی کوشش کرن گے پر تو اتار نہیں وہ قمیض ہے اس واسطے میں اللہ دے نبی دی حدیث نے عمل کراں گا میں جان لڑا دیاں گا لیکن میں ایک قمیض نہیں اتاراں گا اچھا تواڈے واسطے دوسرا رستہ ہے وے تسی انج کرو نا تانوں میں تواڈے واسطے راتوں رات انتظام کر دینا تیز ترین گھوڑے دا نال 4-5 بندے گن مین تیار کر دینا وا تانوں شام دے رستے تے پا دینے آ تسی چلے جاؤ شام دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دے کول اوتھوں دے حالات بہتر نے نا جی میں یہ بھی نہیں کر سکدا حضرت علی فرماندے نے کیوں نہیں کر سکدے تے میرے عثمان رو کے کہندے نے علی میرے کو مدینے دی جدائی برداشت نہیں میرے کو اللہ دے نبی دا شہر نہیں چھڑیا جاندا میرے کو نبی پاک دا وطن نہیں چھڑیا جاندا اچھا ٹھیک ہے پھر تیسرا تے آخری رستہ ہے وے مینوں اجازت دیو نا اج بھی علی دے جناب علی دے بازواں وچ اللہ نے طاقت رکھی ہے اگر میں کل خیبر دا جناب قلعہ توڑ سکنا وا اج نہ باغیاں نو بھی ہرا سکنا عثمان اجازت دیو نا اج پھر غزوہ جناب خیبر والیاں تانوں للکاراں وکھائیے مسلمان بڑے نے باغیاں دی تعداد اتنی نہیں مینوں اجازت دے دیو نا اسی نہ باغیاں نو ختم کر دینے آ تے میرے عثمان نے کڈی سونی گل کیتی ہے میرے عثمان نے کڈا پیارا جملہ بولیا ہے اللہ دی قسمیں واقعی امت دا خیر خواہ عثمان ہے واقعی ہمدرد عثمان ہے واقعی رحماء بینہم عثمان ہے میرے عثمان رو کے کہندے نے علی جویں میں نبی پاک دیاں گلیاں دی جدائی برداشت نہیں کردا ایویں میں نبی پاک دیاں گلیاں دے وچ لڑائی بھی برداشت نہیں کردا میں نہیں چاہندا میری وجہ تو مدینے دیاں گلیاں اندر خون بہ جائے میری وجہ تو میرے نبی دیاں گلیاں رنگین ہو جان میری وجہ تو میرے نبی دیاں گلیاں دے اندر جنگ چھڑ جائے میں عثمان دی خون دی اتنی قیمت نہیں میں عثمان دا خون ایڈا قیمتی نہیں جدیاں مدینے دیاں گلیاں قیمتی نے جناب علی المرتضیٰ واپس آ گئے اگلے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اپنے مقام دی چھت تے چڑھ گئے لوگاں نو مخاطب فرمایا باغی بھی آ گئے تے مدینے دے دوسرے لوگ بھی آ گئے آپ فرماتے نے لوگو اے سارے باغی کھڑے نے تے تسی بھی کھڑے ہو میں تانوں اللہ دی قسم دے کے تواڈے کولوں پوچھنا وا کیا میں او بندہ نہیں ہاں جدے نکاح اندر نبی پاک نے اپنی یکےگار 2 بیٹیاں دتیاں جی جی تسی وہی بندے ہو فرمایا کیا میں وہی انسان نہیں ہاں کہ جدے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ جی جی تسی وہی آدمی ہو کیا میں وہی بندہ نہیں ہاں جدے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم جی جی تسی وہی ہو نا آپ نے ساریاں حدیث دی روشنی دے اندر اپنیاں ساریاں چیزاں انہاں دے سامنے رکھیاں اور بعد اندر فرمایا سنو 3 وجہ تو بندے نو قتل کیتا جاندا ہے ایک نمبر قتل دے بدلے قتل کیتا جاندا ہے نمبر 2 بندے نے زنا کیتا ہوئے تے بندے نو قتل کیتا جاندا ہے شادی شدہ بندہ ہوئے زنا کرے تے رجم کر دیتا جاندا ہے نمبر 3 کوئی بندہ اسلام تو کفر والے چلا جائے تے نو قتل کر دیتا جاندا ہے او گل سنو میں بندہ نہیں ماریا میں کسے دا خون نہیں کیتا تے رہ گئی گل زنا دی اور لوگ کو مینوں اللہ دی قسم اسلام تے اسلام رہ گیا میں تے کدی زمانہ جاہلیت وچ بھی زنا نہیں کیتا میں تے اس دور وچ بھی کدی برائی نہیں کیتی جڑا دور کملی والے دی مریدی تو ہٹ کے گزریا ہے تے رہ گئی گل کلمہ چھڈن دی اللہ دی مینوں قسم ہے نبی پاک دا دامن پکڑن تو بعد تے کدی میں سوچیا بھی نہیں میں اسلام چھڈ کے تے کسے اور پاسے چلا جاواں اے گلاں میں تواڈے سامنے رکھ دتیاں
نے باغیو تانوں سمجھ آئے تاں تواڈی مرضی نہ سمجھ آئے تاں تواڈی مرضی اللہ میری گلاں دا گواہ رہے گا میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نیچے آ گئے چاڑیاں دنوں تک میرے عثمان تے جناب پانی دی پابندی رہی گھر دا راشن بھی مک گیا ہے نا ایک غلام نے پوچھیا عثمان جی کئی دنوں تو کھانا بھی تواڈے تک نہیں آندا پانی بھی تواڈے تک نہیں آندا پھر گزارا کیویں کر دیو فرمایا روزہ رکھ لینا وا روزہ رکھ کے گزارا کر لینا وا وہ پوچھدا ہے بھوک پیاس لگدی ہے کہ نہیں لگدی سنیا جے گانے سنن والے ہو سنیا جے فلماں ویکھن والے ہو سنیا جے دوڑیاں تے گزارا کرن والے ہو وہ سنیا جے ناچ تے گانے نوں اپنے روح دی غذا سمجھن والے ہو عثمان جی دسو نا جدوں بھوک تے پیاس لگدی ہے کی کردے ہو فرماتے نے جدوں بھوک لگدی ہے نبی پاک تے درود پڑھ لینا وا جدوں پیاس لگدی ہے قرآن پڑھ لینا وا بھوکاں تے پیاساں دا حل نبی پاک تے درود ہے میرے نبی تے درود ہے قرآن پیاساں دا حل ہے قرآن مشکلاں دا حل ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں صبح دی نماز میرے عثمان نے پڑھی ہے 18 ذوالحج دا سورج چڑھیا ہے میرے عثمان رضی اللہ تعالی نماز فجر تو بعد روزی دی حالت اندر اپنے جناب گھر دی افراد نو بلایا ہے اور فرماتے نے جو لگتا ہے آج میری زندگی دا آخری دن آ گیا ہے وہ کہندے جی انج دیاں گلاں نہ کرو فرمایا گل لے وے اے فجر تو بعد میں فجر تو پہلے جدوں میں لیٹیا ہاں تے مینوں خواب اندر اللہ دے نبی دی زیارت ہوئی ہے تے نبی پاک نے انج کر کے میرا ہاتھ پھڑیا ہے تے ہاتھ پھڑ کے فرماتے نے اے میرے عثمان گھبرائی نہ آج دی افطاری آپا کٹھیاں کرنی ہے آج دی افطاری کٹھیاں ہوئے گی عثمان آج دی افطاری تیری جنت اندر ہوئے گی عثمان آج دی افطاری جڑی ہے نا وہ تیری عثمان ہے میرے صدیق تے میرے فاروق نال ہوئے گی نا انج لگتا ہے آج میری زندگی دا آخری دن آ چکے آئے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں جنہ ہو سکتا سی میرے عثمان نے صدقہ کیتا اپنی بیوی سیدہ نائلہ نو وصیتاں فرمائیاں آپ قرآن پاک لے کے پڑھن بہ گئے اللہ 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 ادھر مدینے میں خبراں پھیلن لگ پیاں کہ حضرت امیر معاویہ لشکر لے کے آندے پہنے اور باغیاں دا خاتمہ کر دیں گے باغیاں نو سمجھ لگ گئی اگر وہ آ گئے تے ساڈا پلان چوپڑ ہو جائے گا انہاں موقع بنایا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دیاں دیواراں پھلاں کے اندر چلے گئے گھر دے افراد نو مارنا شروع کر دیتا ہے ظلم تے زیادتیاں شروع کر دیتیاں نے نا تلواراں مار مار کے لاشاں وساندے جا رہے ہیں تلواراں مار مار کے ذبح کیتے جا رہے ہیں میرے عثمان دے اہل خانہ نو حتیٰ کہ سیدہ نائلہ جو حضرت امیر معاویہ دی بہن ہے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی بیوی ہے اللہ 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 انج کر کے جناب سامنے آئیے میرے عثمان اللہ دا قرآن لے کے پردے پہنے پہلے پارے تو شروع کر دیتا ہے رب دا قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ دے قرآن دا پہلا پارا چلدا پیا ہے اینڈ تے پہنچی ہے پارا حضرت عثمان انہاں لفظاں تے آئے نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ 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 ایک ظالمت دے ودی آئے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ تے حملہ کیتا ہے سیدہ نائلہ نے اپنے خامد دا دفاع کرنا تے ہاتھ کے کیتا ہے نا اس بدبختی تلوار ایڈی تیز نا سیدہ نائلہ دی انگلیاں کٹ گئیاں نے اور تلوار میرے عثمان دی گردن دے بیک سائڈ تے آ کے لگی ہے نا میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اس تلوار نے سارے قلم کر دیتا ہے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ دا خون رب دے قرآن دے سباب تے گردہ پیا ہے اور کائنات دے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان احد دے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان خیبر دے گا واہ عثمان میں تیری عظمت تو صدقے جاواں کل قیامت والے دن میرے عثمان دی شہادت دی گواہی دے گا تے رب دا قرآن دے گا اے رب
رب دا قرآن میرے عثمان دی شہادت دی گواہی پیش کرے گا۔ اللہ دا قرآن پڑھ دے دنیا تو جا رہے نے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ 2-3 دن تک کیفیت اتنی سخت رہی با مشکل رات دی طریقی اندر میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی میت نو اٹھایا گیا اور رات دی طریقی دی اندر لے جا کے بقی قبرستان دے اندر دفن کر دیتا گیا۔ میرے پیغمبر سلام دا دوہرا داماد سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دا ہم زلف پہ کرے شرم و حیا مظلوم مدینہ 18 ذوالحج نو اس در فانی تو شہادت دا جام پی کے رخصت ہو گئے۔ جتھے لیٹے نے اللہ قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ سانوں بھی اللہ پاک نے مال تے دیتا ہے، اللہ جذبہ بھی جناب عثمان والا عطا فرمائے۔ نوجوان تے دیتے نے اللہ حیا بھی جناب عثمان والا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔